السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نورانی قاعدہ آن لائن تصحیح و تدریس کورس کا یہ تیسرا درس تختی نمبر 3، 4، 5 کو کیسے پڑھائیں۔ سب سے پہلی بات، چونکہ یہاں سے قواعد شروع ہو رہے ہیں، اس لیے تختی نمبر 3، 4 اور 5 کو اور اس کے قاعدے کو بورڈ پر لکھ کر خوب اچھی طرح واضح کر کے بتائیں، نقشے ڈال کر بتلائیں۔ تختی نمبر 3 میں زبر زیر پیش کو تھوڑا بھی نہیں کھینچنا چاہیے، بچے کو اچھی طریقے سے بتائیں، لیکن حرکات کو نہ کھینچنے کا مطلب جھٹکا دینا بھی نہیں ہے۔ اس میں اس قدر شدت بھی برتی جاتی ہے، افراد بھی غلط ہیں، تفرید بھی غلط ہے، اس قدر شدت برتی جاتی ہے کہ جھٹکا ہو جاتا ہے۔ با زبر با گویا کہ با کے بعد حمزہ آ گیا، تا زبر تا جھٹکا ہو گیا یہاں پر۔ تو حرکات کو نہ کھینچنے کا مطلب جھٹکا دینا بھی نہیں ہے۔ پوری تختی نمبر 3 کو، 4 کو اور 5 کو ہجوں کے ساتھ سنیں۔ تھوڑے سے وقت کو بچانے میں ہم ان کی صلاحیت کے ساتھ خیانت نہ کریں، اور صلاحیت بنتی ہے، تجربے سے جو بات ثابت ہوئی ہے وہ ہجوں کے ذریعے سے بنتی ہے۔ ٹیوشن پڑھانے والے اور انفرادی مکتب پڑھانے والے بعض لوگوں کے ساتھ مذاکرہ ہوا، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ نورانی قاعدہ مکمل ہو جانے کے بعد پارے 30 کو میں نے 2 مرتبہ پڑھایا، ہجے کے ساتھ پڑھایا۔ اس کے بعد قرآن پاک کو جہاں سے چاہیں، جیسے چاہیں وہ پڑھنے کے لیے تیار ہو گیا، قادر ہو گیا، جس پارے سے، جس سورے سے شروع کروانا چاہیں، کیونکہ ہجوں کے ذریعے سے صلاحیت پیدا ہوتی ہے، وہ خود سے حل کرتا ہے، تو ہجوں سے پڑھائیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے، ہجوں سے بھی پڑھائیں، رواں بھی سنیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہجوں کے بعد ہی اگر طالب علم دال زبر دا، را زبر را، سین زبر سا، ہجوں کے بعد درسا اگر پڑھتا ہے تو بغیر ہجوں کے رواں پڑھنے پر قادر نہیں ہوتا ہے۔ جب بھی اس سے کہا جائے رواں پڑھیے تو وہ دبے ہونٹ، نوکے زبان پر، لبے ہونٹ سب سے پہلے ہجے دل میں کر لیتا ہے، اس کے بعد رواں پڑھتا ہے۔ تو اس لیے ہر تختی میں، ہر صفحے پر، ہر کلمے کو پہلے رواں پڑھے، پھر ہجوں کے ساتھ رواں پڑھے۔ اور چوتھی بات اس سلسلے میں یہ بھی ہے کہ جب ہجے کریں گے تو ہجوں کے اندر بھی حروف کے مخارج، تفخیم، ترقیق کا بھی رعایت کریں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے دراسا کے ہجے کرنا ہو، دال زبردار اور زبر را، درا سین زبر سا، دراسا، ایسا نہیں، دال زبر دا۔ تو ہجوں کے کرنے میں بھی حروف کے جیسے مخارج ہیں، اس کے جیسے صفات ہیں، اسی کے مطابق ہجے بھی کروائیں۔ تھوڑا سا وقت بچانے کے لیے ہم ہجوں کے اندر جلد بازی کریں گے تو کی کرائی محنت ضائع ہو جائے گی۔ ایک اہم بات اس سلسلے میں یہ ہے، مکتب میں بہت سارے کم عمر کے بچے بھی آتے ہیں، 6 سال، 5 سال، 7 سال کے طلباء آتے ہیں، اور وہ نہ اردو جانتے ہیں، نہ اردو وہ رٹ سکتے ہیں، بہت معصوم بچے ہوتے ہیں۔ تو ان کو ہم تختی نمبر 3 سے قواعد کے یاد کرنے پر مجبور کرتے ہیں، یاد کرنے کا انہیں مکلف بناتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے زبر کی آواز۔ اس طرح جب تک طالب علم یاد نہیں کرتا تب تک اس کا سبق آگے نہیں بڑھایا جاتا۔ حمزہ زبر آ، با زبر با، آگے نہیں بڑھایا جاتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی خیانت ہے بچے کے وقت کے ساتھ، اس لیے کہ جب بچہ سمجھ چکا ہے اور آپ سمجھا چکے ہیں، بچہ غلطی نہیں کر رہا ہے، زبر زیر پیش کو تھوڑا بھی نہیں کھینچ رہا ہے، سمجھ چکا ہے لیکن یاد نہیں ہے اسے، حرف بحرف، لفظ بلفظ اسے یاد نہیں ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا سبق آگے بڑھا دینا چاہیے۔ بورڈ پر سمجھائیں، بچہ اپنے انداز میں اس کو سمجھا دیں، یا سمجھائے بغیر بھی، غلطی کیے بغیر وہ آرام سے، آسانی کے ساتھ، بغیر غلطی کے رواں اور ہجے پڑھ سکتا ہے تو اس کے سبق کو نہیں روکنا چاہیے، ہرگز بھی نہیں روکنا چاہیے۔ اور اگر طالب علم سمجھدار ہیں، بڑی عمر کا ہے، اجرا اگر ہم کرا سکتے ہیں تو رواں بھی پڑھائیں، ہجوں کے ساتھ بھی پڑھائیں، اجرا بھی اگر ہم کرا سکتے ہیں تو اجرا بھی کرا سکتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ لازم نہ قرار دیں اس کو۔
کیونکہ اگر اس کو لازم قرار دیں گے تو بچے کی جو کمیت، جو نصاب تھا، جتنے مہینوں میں وہ قرآن نورانی قاعدے کو پڑھ سکتا تھا، قرآن پاک کو شروع کر سکتا تھا، اس میں تاخیر ہو جائے گی بلا وجہ تاخیر۔ اس سختی کو بھی سیدھا بھی پڑھائیں، الٹا بھی پڑھائیں، یعنی یا زبر یا، ہا زبر ہا، ایسے درسا ودعا ایسے پڑھائیں۔ پھر اس سختی کے مکمل ہونے کے بعد سجدہ وجدہ بلغ ایسے بھی پڑھائیں۔ تختی نمبر 3 کے اندر بھی قرآن پاک سے کچھ ہم مثالیں، خرج، سمع، خلق، مکث، فہی، تزر، کبر، اس طرح کے الفاظ ہم جوڑ کر ایک پیپر میں ریڈی رکھ لیں، تاکہ تختی نمبر 3 کے مکمل ہونے کے بعد وہ پیپر بھی طالب علم کو دیں، اور وہ طالب علم تختی نمبر 3 کے مکمل ہونے کے بعد اس کو پڑھے گا۔ اس کے بعد قرآن پاک بھی ہم سامنے رکھ دیں اور طالب علم سے کہیں، اگر طالب علم سمجھدار ہیں، کر سکتا ہے، تو طالب علم سے یہ کہیں ہم کہ 3 حرفی کلمات ڈھونڈ کر بتائیے، نکال کر بتلائیے، اسے پڑھ کر بتلائیے، زبر زیر پیش کو کھینچے بغیر پڑھ کر بتلائیے۔ اگر یہ طالب علم کر لے گا تو تختی نمبر 3 کا حق ادا ہو جائے گا۔ تختی نمبر 3 کے اندر اور آگے اور مزید مرکبات کے اندر کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں جن کلمات میں حروف مستعلیہ بھی ہوتا ہے، حرف مستعلیہ ہوتا ہے، جیسے کہ بلغ، دخل، غشیہ، نصر۔ تو ان کلمات کے ادائیگی میں بھی ان حروف کو ادا کرتے وقت قدر استعلاء کی کیفیت ضرور پیدا ہونی چاہیے۔ بلغا نہیں، بلغ، دخل، اتنا بھی نہیں کہ آپ بخیلہ اس طرح کر دیں کہ حرکت کو بدلا دیں۔ اس کی تفصیل آپ فوائد مکیہ کے اندر دیکھ سکتے ہیں، گروپ کے اندر اسے بھی ڈالا جائے گا۔ اور ہر تختی کے بعد طالب علم کو چاک دے کر، قلم دے کر بورڈ حوالے کر دیں اور بتائیں کہ آج درسا ودعا لکھ کر بتائیں، ٹیڑھا میڑھا جس ترتیب سے بھی وہ لکھیں۔ خوش خطی یہاں دیکھنا نہیں ہے، بچے کی شناخت کافی فائدہ ہو جاتا ہے، گیم کھیلنے کی طرح ہو جائے گا، کھیلتے کودتے پڑھانا جسے کہا جاتا ہے، اور بچے کو جرأت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ہر تختی کے بعد ہم یہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ ایک کاپی کے اندر یا تختی کے اندر طالب علم کو وہ پوری تختی حمزہ زبر آ با زبر با سے لے کر دروسا ودعا کے ختم تک مکمل لکھائیں، تاکہ بچے کا وقت بھی بچ جائے حکمت عملی کے ذریعے سے، اور لکھنے پر بھی قادر ہو جائے، سمجھ بھی اچھی طریقے سے سکتا ہے وہ۔ تختی کے بعد امتحان دلائے۔ یہ تو ہوا تختی نمبر 3 کے اندر۔ تختی نمبر 4 کے اندر بھی اسی طریقے سے جتنی باتیں قدر مشترک ہیں ان ساری چیزوں کو اپنانا چاہیے۔ مخارج کے ساتھ ہجے ہوں، سیدھا الٹا پڑھائیں، قرآن پاک سے کلمات نکال کر ہم اپنے پیپر میں ایک علیحدہ بنا کر رکھیں، اور وہ بھی اس طالب علم سے پڑھائیں، جیسے کہ سرابا، حافظ، کلو وشربو، احسنو، انیبا، جیدہ، لحیاتی، اس طرح کے کلمات جو نورانی قاعدے کے اندر نہیں ہیں، قرآن پاک کے اندر ہیں، وہ کلمات آپ نکالیں، الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ کے، اور طالب علم سے پڑھائیں۔ اگر طالب علم تیزی کے ساتھ رواں اور ہجے پڑھنے پر اسی کیفیت مخارج و صفات کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو آپ کا تختی نمبر 4 پڑھانا کامیاب ہو جائے گا۔ تختی نمبر 4 میں ایک غلطی یہ بھی ہو جاتی ہے کہ طالب علم بہت ہی زیادہ کھینچ دیتا ہے، مثلا زیادہ کو کھینچ دیتا ہے، زیادہ، اتنا کھینچنا تو غلط ہے۔ اکابر قراء نے صاف لکھا ہے کہ جس طرح اردو میں ہم پانی لاؤ کہتے ہیں، پانی میں پا الف پا ہے، نون یا نی ہے، تو الف مدہ ہے یا ہے، تو پانی لاؤ ایسا تو نہیں کہتے ہم، تو ایک الف کھینچنا ہے، 2-3 الف کھینچنا نہیں ہے۔ ابتدا میں طالب علم کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے اگر کہا جاتا ہے لیکن بعد میں اس عادت کو ختم کر دیا جاتا ہے تب تو ٹھیک ہے، کہا جا سکتا ہے وقتی طور پر، عارضی طور پر، لیکن طالب علم تختی نمبر 4 مکمل کر چکا ہے، تختی نمبر 5 میں بھی جا چکا ہے، جب وہ اعادہ کر رہا ہے تو وہ ایسے ہی پڑھ رہا ہے، زادہ، خوفا، تو یہ ایسے ہی ہو جائے گا، پانی لاؤ، غلط ہے یہ۔ اسی طریقے سے تختی نمبر 4 میں الف مدہ، یا مدہ، کھڑا زبر، کھڑی زیر سب کو برابر سرابر کھینچنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ الف مدہ کو زیادہ کھینچیں گے
یا مدہ کو کم کھینچیں گے، یا بعد والا جو یا مدہ ہوگا، بعد والا جو مدہ ہے اس کو زیادہ کھینچیں گے، ایسا تو نہیں ہے۔ طلبہ اس میں بھی غلطی کرتے ہیں، مثلا دینی، بیلنسنگ ہونا چاہیے، برابر سرابر کھینچنا چاہیے۔ طالب علم کہتا ہے دینی یا دینی، تو ایک مدہ کو تو زیادہ کھینچ رہا ہے، ایک مدہ کو کم کھینچ رہا ہے، یہ بھی غلطی ہے، طالب علم کو بتائیں۔ طالب علم کو یہ بھی بتائیں حروف مصالیہ اور را کے بعد جو الف ہوتا ہے اس کو بھی موٹا پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ با الف زبر با پڑھتے ہیں، با تو نہیں پڑھتے، موٹا نہیں پڑھتے، لیکن خا الف زبر خا پڑھتے ہیں، الف بھی موٹا پڑھا جا رہا ہے۔ حروف مصالیہ کے جتنے حروف ہیں اس کے بعد الف جو آئے اور را کے بعد الف آ جائے تو ان سارے 8 کلمات کو اور اس کے بعد والے الف کو پر پڑھتے ہیں، خا، صا، را، اس طریقے سے۔ تختی نمبر 4 میں ما، می، مو، نا، نی، نو، میم الف زبر ما، اس کے پڑھنے میں وہی غلطی ہوتی ہے جو تختی نمبر 1 کے اندر بتلائی گئی تھی۔ ما، می، مو، ناک میں آواز آ رہی ہے، تو اس کے بجائے میم الف زبر ما، می، مو، تھوڑا سا مشق کریں گے، کروائیں گے تو اس کے اندر بھی عبور ہو سکتا ہے۔ ایک بڑی غلطی یہ ہے کہ الف مدہ کھڑا زبر میں اکثر طلباء اور خاص طور پر ہماری بہنیں استانی مائیں بھی غلطی کرتی ہیں، امالہ کرتی ہے اس کے اندر، جیسے کہ مالک یوم الدین کو مالک یوم الدین، بسم اللہ الرحمن، الحمد للہ رب العالمین، نہیں ہے عالمین، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ منہ کھول کر پڑھیں تاکہ غلطی ہونے سے بچ جائے۔ بعض حضرات کبھی کبھی عرب قراء کی نقالی کرنے میں بھی امالہ کر دیتے ہیں، اور یہ مرض بالعموم خواتین میں بھی ہے، اس لیے اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایک بہت بڑا مرض ہمارے پاس یہ بھی ہے کہ ہجے کرانے میں ہم جلد بازی کرتے ہیں، جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بتلایا بھی گیا ہے، اور یہ عام طور پر ہماری استانی بہنوں کے پاس چونکہ بہت زیادہ بچے ہوتے ہیں، 10، 12، 15، ایک حد تک جتنا آپ کے پاس وقت ہیں اتنے طلباء کو ہی رکھیں آپ، لیکن 25، 30 طلباء کو رکھ لیتے ہیں، اور یہی صورت کبھی کبھی اسکولوں کے اندر بھی ہوتی ہے۔ 1 ہی گھنٹہ ہوتا ہے، آدھا گھنٹہ ہوتا ہے، 25 منٹ، اور 25 منٹ میں 25 طلباء کا کیسے سبق سنیں گے ہجوں کے بغیر؟ دال زبردار اور زبر دارا سین زبر سا درسا، یا طلباء غلطی کرتے ہیں تو غلطی پر ٹوکا نہیں جاتا، یا غلطی کے ساتھ ہی ٹک لگایا جاتا ہے، سب سے بڑی خیانت ہے، اور آپ اپنے ساتھ بھی خیانت کر رہے ہیں۔ اس اعتبار سے اگر آپ غلطی پر اسے باقی رکھتے ہوئے آگے بڑھا دیں گے تو اس کا پارے سبق، اس کا آموختہ بعد میں جب آپ سنیں گے یا اسی جیسا اسی غلطی کے ساتھ وہ عادی بن جائے گا کہ میری استانی یا میرے استاد محترم غلطی کے ساتھ بھی سن لیتے ہیں، تو طالب علم جری بھی ہو جائے گا، سبق یاد نہیں کرے گا۔ تو اس لیے ہر تختی میں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تختی نمبر 5 میں بنیادی طور پر 3 باتیں ہیں۔ حروف لین کو نرمی سے ادا کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات، نرمی سے ادا کرنے کا مطلب یہ جھٹکا نہ ہو، نہ جھٹکا نہ ہو، نرمی سے ادا، سموتھ جسے کہتے ہیں۔ نمبر 2، معروف ادا کریں، مجھول نہ ہو، اے نا سیف ہو، مجھول نہ ہو، معروف ہو، مجھول نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے جلدی ادا کریں، تاخیر سے ادا نہ کریں، اینا صیف، ایسا نہیں۔ تو نرمی سے بھی ادا کرنا ہے، معروف ادا کرنا ہے، جلدی ادا کرنا ہے، تاخیر سے ادا نہ کریں، مجھول ادا نہ کریں، جھٹکا نہ دیں۔ اس سختی کے اندر بھی ہجوں کے ساتھ سیدھا اور الٹا سنیں، روا اور ہجے سنیں، حروف مصالیہ کا خاص لحاظ رکھیں۔ ہر اس سختی کے بعد بھی امتحان ہو، اور اس سختی کے بعد بھی قرآن پاک کی کچھ مثالوں کو لکھ کر رکھ لیں اور اس پیپر کو طالب علم کے سامنے رکھیں، طالب علم وہ بھی پڑھے گا، قرآن پاک بھی سامنے رکھ دیا جائے، اور ہر سبق کو بغیر اٹکے اور غلطی کے سنا جائے۔ تختی نمبر 3، 4 اور 5 کے پڑھانے کا یہ طریقہ اور نورانی قاعدہ کے اندر ہدایات جو لکھے ہوئے ہیں، ان چیزوں کا اگر ہم اہتمام کر لیں گے، رعایت کر لیں گے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ طالب علم کا سبق پختہ ہوگا،
آموختہ پختہ ہوگا اور آئندہ جتنا وہ آگے بڑھتا جائے گا بہت ہی زیادہ مضبوط بنتا چلا جائے گا. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة